حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز سامعین اور سامعات، طلباء اور طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس درس میں، جو کہ تفسیر اور اصول تفسیر اور علوم القرآن کا درس ہے، اس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم تمام کو فائدہ پہنچائے اور ہمارے علم اور عمل میں زیادہ فرمائے، اور ہم تمام آمین اللہ تبارک و تعالیٰ اہل القرآن میں شامل فرمائے، آمین۔ گزشتہ درس میں ہم نے استنباط کے بارے میں اور پھر اسی طریقے سے تفسیر کے مختلف اقسام، ان کے مختلف اعتبارات کے حساب سے اس کی کیا کیا قسمیں ہیں، ہم نے ایجاز کے ساتھ مختصراً ان کے عناوین ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ تو ان میں سے پہلی جو قسم ہے تفسیر کے انواع و اقسام میں سے، تو ان میں ہم نے جو پہلی چیز ذکر کی وہ لوگوں کی معرفت کے حساب سے، یعنی تفسیر کا تعلق لوگوں سے، تفسیر کا تعلق لوگوں سے کیسا ہے، لوگوں کے اس سلسلے میں طبقات کیا ہوتے ہیں، کیا ہر ایک آدمی یعنی اس میں برابر ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے میں کیا ہر شخص برابر ہے، کیا ایک عربی اور ایک دوسرا شخص جس کو عربی نہیں معلوم ہے یا اسی طریقے سے عربی پر اس کا عبور اور اس کی مہارت نہیں ہے، تو کیا یہ سب لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو نقل کیا اس قسم میں کہ انہوں نے کہا کہ تفسیر القرآن علی اربعۃ اوجہ، کہ قرآن مجید کی تفسیر چار جو ہے اس کے طبقات ہیں، چار اس کے طبقات ہیں، چار اس کے جو کیٹیگریز ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا فرمایا؟ کون کہیں گے آپ میں سے؟ وجہ تعرفه العرب من كلامها۔ جی احسنتم، بارک اللہ فیکم۔ وجہ تعرفه العرب من کلامها، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ جو عربی لوگ جو بھی عربی ہے لوگ وہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ کا کیا پیغام ہے، اور عربی اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ تو اس کا معنی جو ہے وہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا، وجہ تعرفه العرب من کلامها، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، تو اس لیے ہر عربی یعنی قرآن کے عام معانی کو جو وہ آرام سے جو سمجھ سکتا ہے، قرآن کے عام معانی اور اس کے مفہوم کو وہ الحمدللہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی زبان کے اندر نازل ہوا ہے اور وہ عربی زبان سے واقف ہے، تو اس لیے ہر عربی قرآن مجید کے معانی سے واقف ہو سکتا ہے فی الجملہ، یعنی بنیادی طور پر اس کو اس کا معنی جو ہے معلوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے، پہلا جو ہے طبقہ ہے لوگوں کی معرفت کے حساب سے، کہ لوگوں کی اس کے اندر جو کتنی قسمیں اس کے حساب سے۔ اچھا، تو دوسری قسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بیان فرمائی، ذرا سب لوگ
آواز کو جو بند رکھیں تاکہ دوسروں کو جو ہے خلل نہ ہو. بارک اللہ فیکم. ہاں جی، تو دوسری قسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کن لوگوں کی بیان کی، کیسے کیا انہوں نے جو بیان کیا، کون کہیں گے؟ وَتَفْسِيرُ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ. بارک اللہ فیک. تو یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، عفواً دوسری قسم کے لوگ ہیں. وجہ یعنی لا يعذر احد بجہلہ، یعنی کوئی چاہے وہ عربی ہو چاہے عجمی ہو. الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ تقریباً دنیا کی زبانوں میں الحمدللہ ہو رہا ہے اور جو ہے ہوا بھی ہے. تو جس کو بھی یہ قرآن پہنچے گا، جس کو بھی یہ قرآن پہنچے گا، اس کا ترجمہ پہنچے گا، اس کے معانی کو اس کو جو پڑھنے کی توفیق ہوگی، تو وہ اس کے بعض معانی سے جو ہے ضرور جو اس سے جو واقف رہے گا، اس کو سمجھے گا، اور جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ جو ہے مجھے اس کا معنی نہیں معلوم. تو اس کی مثال جو ہے واضح طور پر جو ہے مثلا توحید کی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. توحید کی جو بہت ساری آیتیں ہیں جس میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اسی طریقے سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور اسی طریقے سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو یہ ساری آیتیں توحید سے متعلق. اسی طریقے سے شرک سے ڈرانے والی آیتیں، لا تشرکوا بہ شیئا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر. تو اس قسم کی بہت ساری آیتیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو کوئی جو ہے شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے مجھے اس کا معنی نہیں معلوم. جو بھی جو ہے یا تو عربی جاننے والا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ اس کو جو پیش کیا گیا اور اس پڑھنے سمجھنے والا ہے. تو اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے آیتیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں آیتیں ہیں. تو یہ جو عام احکام ہیں، یا اسی طریقے سے دوسری جو منہیات ہیں قرآن کے اندر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ جو عام جو قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ وجہ لا يعذر احد بجہلہ، کہ قرآن کی تفسیر میں سے ایک تفسیر جو ہے وہ بھی ہے، ایک اس کے معانی میں سے ایسے معانی بھی موجود ہیں کہ ہر آدمی اس سے واقف ہو سکتا ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہو سکتا ہے. تو دیکھیے یعنی کتنی بہترین بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں پر جو ہے بیان فرمائی کہ لوگوں کے طبقات اس سلسلے میں مختلف ہیں، سب لوگ جو ہے برابر نہیں ہیں. تو یہ تیسری قسم عبداللہ ابن عباس، دوسری قسم انہوں نے جو ہے بیان فرمائی. اچھا، اب جو ہے تیسری قسم جو کون جو ہے بیان کریں گے؟ وتفسیر یعلمہ العلماء. جی، وتفسیر یعلمہ العلماء، یعنی ووجہ یعلمہ العلماء. اس کا معنی کیا ہے؟ ایسی تفسیر جو صرف علماء ہی جانتے ہیں. علماء جانتے ہیں. جی، اب یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ قرآن مجید کی جو ہے ایک طبقہ وہ ہے قرآن آیات کے اندر، قرآن مجید کے اندر وہ علماء کا طبقہ ہے. ایسی تفسیر ہے قرآن مجید کے اندر، ایسی آیتیں موجود ہیں جن کو علماء ہی جان سکتے ہیں. یعنی ایک عام آدمی یا بنیادی جو علم رکھنے والا ہے یا صرف زبان کو سمجھنے والا ہے، وہ ان معانی کو سمجھ نہیں سکتا ہے، یا ان آیتوں کے اندر جو دقائق ہیں، جو فوائد ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. کیونکہ یہ صرف علماء کا جو طبقہ ہے، یعنی جن کے پاس شریعت کا گہرا علم ہے، یا اسی طریقے سے دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، عربی زبان کا اچھا علم ہے، وہ لوگ جو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کی مثال جیسے قرآن مجید کی آیات سے فوائد کو اخذ کرنا، اور اسی طریقے سے استنباطات کو اخذ کرنا، اسی طریقے سے احکام کو جو ہے نکالنا. تو یہ یقیناً جو ہے علماء کرام کا کام ہے. ایک عام آدمی یا جو ہے متوسط طبقے کا جو ہے طالب علم، تو اس پر جو قدرت نہیں رکھ سکتا ہے. تو اس لیے اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ جو ہے جو علماء کا جو مرتبہ ہے، یا اسی طریقے سے ان کے جو لیول کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر دوسرے لوگوں کو جو ہے دخل نہیں دینا چاہیے. یا اسی طریقے سے مطلب
یہ جو تقسیم جو بیان کی گئی ہے اس کو ہر ایک کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو یہ 3 قسمیں ہوئی. چوتھی قسم اور آخری قسم جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی, وتفسير لا التفسير لا يعلمه يعلمه إلا الله. الله ومن أدعى علمه فقد كذب. احسنتم بارک اللہ فیکم. اور جو آخری چیز جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے چوتھی چیز بیان فرمائی کہ وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. تو دیکھیے کیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں کی تفسیر کی معرفت کو انہوں نے تقسیم کیا, لوگوں کی تفسیر کے علم کو انہوں نے تقسیم کیا کہ ایسا بھی قرآن میں سب ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر جس کو یعنی جیسے لوگوں کی کتابیں ہوتی ہیں یا علماء کرام ہی کی کتابیں ہوتی ہیں بہت ساری, تو اس میں کیا ہے یعنی اونچے لیول کے لیے جو ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں, تو اس کو ایک عام جو ہے آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے, عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا چونکہ اس کی عقل جو ہے اتنی اس کے اندر وہ قدرت نہیں ہے. اسی طریقے سے متوسط طبقے کے لیے لکھا جاتا ہے یا جو ہے ادنا طبقے کے لیے لکھا جاتا ہے. مگر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صرف ایسا کلام ہے جو سارے یعنی ہر قسم کا آدمی جو ہے الحمدللہ اسے سمجھ سکتا ہے, اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جو ہے اس کے معانی کو سمجھ سکتا ہے الحمدللہ. یعنی مکمل قرآن ایسا نہیں ہے کہ صرف جو علماء کرام کے لیے, جس طریقے سے کہ بعض لوگ جو ہے سبحان اللہ یہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں, یہ جو ہے غلط بات جو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو یعنی عام آدمی جو ہے پڑھنا نہیں چاہیے, قرآن مجید کو عام آدمی جو ہے سمجھ نہیں سکتا ہے, بلکہ یہاں تک وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ کہ اگر عام آدمی جو قرآن مجید اٹھائے گا, پڑھے گا, سمجھے گا تو وہ یعنی گمراہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, یعنی کتنی غلط بات ہے, کتنی یعنی یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر جو کتنی یعنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہدایت کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہدن کہا, اور جو ہے سبحان اللہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ یعنی اس سے جو ہے آدمی گمراہ ہو جائے گا, اعوذ باللہ. تو اس طریقے سے دیکھیے تو یہاں پر وہی ہم نے کہا کہ جو ہے عام آدمی کا جو حد, عام آدمی کی جو حد ہے وہ اس حد کے اندر رہے, یعنی اس کے اندر سے جو ہے فوائد کو نکالنا یا جو ہے اس کے دقائق پر غور کرنا, یعنی اس کے لیے بہت سارے علوم چاہیے, بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہی اگر کوئی آدمی یعنی اس کے اندر جو ہے داخل ہونا چاہے تو یقیناً جو ہے دنیا کے کوئی ایسا میدان نہیں ہے اس میں جو کوئی آدمی جو داخل ہو سکتا ہے بغیر اس کے متعلق جو علم حاصل کیے ہوئے, اس کو جو ہے جانے بغیر, چاہے وہ طب ہو, چاہے اسی طریقے سے انجینئرنگ ہو, چاہے کوئی بھی جو ہے میدان ہو, یعنی کوئی آدمی جو نہیں کر سکتا جب تک کہ جو ہے اس کا اسپیشلسٹ نہ ہو یا اس کو جاننے والا نہ ہو. تو یہاں پر دیکھیے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بات بہت ہی دقیق بات ہے, بہت ہی جو گہری بات ہے. انہوں نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مقام کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ جو صرف جو ہے اعلیٰ طبقے کے لیے, اونچے طبقے کے لیے, جس طریقے سے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بعض لوگ یعنی دوسرے لوگوں کے پاس, دوسری قوموں کے پاس, دوسرے لوگوں کے پاس یعنی دوسروں کو اجازت نہیں ہے قرآن, مطلب ان کی کتابیں جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں یا وہ اپنے پاس جن کتابوں کو یعنی بڑا درجہ اور مرتبہ دیتے ہیں, مقدس سمجھتے ہیں, ان کتابوں کی پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. مگر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہر ایک کے لیے, یعنی ہر ایک اس کو پڑھ سکتا ہے, اس کو سمجھ سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو چوتھی چیز جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی وہ ہے تفسیر لا يعلمه الا اللہ, کہ قرآن مجید کی تفسیر ایسی بھی تفسیر موجود ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو جو ہے جان نہیں سکتا ہے, یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور جو اس کا دعویٰ کرے کہ وہ جانتا ہے یا اس کے علم کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے یقیناً, یعنی کیونکہ وہ ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جس کو پہنچنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں, جس کا علم اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر وہ تفسیر لا يعلمه الا اللہ, ایسی تفسیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو ہم نے اس کے بارے میں کیا کہا, یہ جو ہے جی قیامت کے وقوع کی خبر, یعنی ہم کو معلوم ہے کہ قیامت تو آئے گی, مگر کب آئے گی, آج سے کتنے سال کے بعد, کون سے سال میں, اور پھر اسی طریقے سے یعنی اس کی تحدید, تمام چیزوں کی تحدید کوئی نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. بعض لوگوں نے
یعنی اس سے پہلے جو ہے دعویٰ کیا کہ آج سے یعنی یہ دنیا جو ہے 1000 سال جو ہے قائم رہے گی، اس کے بعد جو قیامت واقع ہو جائے گی. ہاں یہ تمام چیزیں اس میں دیکھیے. اب یہاں پر یہ تفسیر ایسی ہے، یہ ایک عالم کو بھی جو ہے اس حد کو پار نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ کہ عالم اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس لغت کا علم ہے، اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، مگر اس کی بھی حد موجود ہے، اس کی بھی حد موجود. اس طریقے سے ایک عام انسان کی حد موجود ہے کہ وہ اس حد کے اندر رہے، تو اسی طریقے سے علماء کرام کی بھی حد ہے، تو وہ جو ہے اپنی حد میں رہیں گے. تو یہ جو ہے اللہ تو غیب کا علم، مثلا جو غیب کا علم ہے کہ کون سی چیز جو ہے کب واقع ہوگی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. اسی طریقے سے بعض جو ہے چیزیں جن کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے دی ہے، تو یہ ان کی جو تفاصیل جو ہے کیسی ہوگی، کیا ہوگی. اب مثلا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گائے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گائے جو ہے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو اب اس کی تفصیل، وہ گائے یعنی ان کو جو ہے یعنی کیسے جو ہے ملی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کون سا حصہ جو ہے ان کو پھر حکم دیا تھا کہ جو اس سے وہ اس جو ہے مقتول کو جو ہے مارے تب وہ زندہ ہوگا، پھر وہ جو ہے قاتل کے بارے میں بتلائے گا. تو اب جو ہے اس کا علم جو ہے کسی کو نہیں ہے، اگرچہ کہ بنی اسرائیل کی روایتیں موجود ہیں مگر ان کی ہم جو تصدیق نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلم، اللہ تعالی اعلم. تو اس قسم کی جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے بعض چیزیں ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب یہاں پر جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی وہ تفسیر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو اس سے مراد ہم نے کہا کہ مغیبات ہیں، جو غیبی امور ہیں. اسی طریقے سے چیزوں کے حقائق ہیں، یعنی ان کی جو ہے اصلیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اب یہاں پر قرآن مجید کی ہر آیت الحمدللہ یعنی اس کا معنی ایک انسان سمجھ سکتا ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بالکل سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ہر چیز اس سے جو بھی متعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ابن عباس نے جیسے فرمایا کہ اس کے اندر جو طبقات موجود ہیں. تو اس لیے یعنی اس کو یعنی قرآن مجید کی آیتوں کے تعلق سے بعض لوگ جیسے یہ سمجھتے ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر جو صفات کی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کی آیتیں، جیسے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ دوسرے صفات جو موجود ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اسی طریقے سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. تو اس کے تمام معانی جو واضح ہیں، یعنی ہم ان کو اس میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان کے اندر ہر چیز کا جو ہے ہر کلمے کا معنی جو ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، جیسے جو تابعین نے سمجھا، اتباع التابعین نے سمجھا، ویسے ہم کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ 4 چیزیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی. شیخ ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ایک منٹ. ہاں جی، بسم اللہ فرمائیے. یہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں، ان میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ جو عربی سے واقف ہے وہ اسے جانتا ہے، اور دوسرا ہے کسی کو اس کے نہ سمجھنے پر اللہ کے سامنے معذوری پیش نہیں کر سکتا، یعنی قرآن کی تفسیر نہ سمجھنے کا عذر پیش نہیں کر سکتا. صریح حکم ہے، سمجھ آ جاتا ہے، یعنی کہ نان عربک کو بھی سمجھ آ جاتا ہے. ان 2 کو، ان کا پلیز فرق جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں. یعنی ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک ظاہری جو فرق ہے، جو بنیادی جو فرق ہے وہ یہ کہ پہلی جو چیز ہے
وہ عرب کے ساتھ ہے. پہلی جو چیز ہے وہ عرب کے ساتھ ہے, اور دوسری بھی جو ہے اس کے اندر بھی عرب داخل ہے. تو عربی زبان سے جس کی بھی واقفیت موجود ہے تو وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے جو ہے معانی کو سمجھ سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسری جو قسم ہے اس کے اندر بھی وہ آٹومیٹک داخل ہو جائے گا. مگر دوسری چیز جو ہے ایک اعتبار سے جس کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ صحیح ترجمہ پہنچے, صحیح اس کے معانی کو جو ہے اس کے سامنے پہنچایا جائے, تب جو ہے اس کو یہ یقیناً جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. جو عجمی ہیں, جو غیر عرب ہیں, یہ ان کے لیے جو ہے خاص ہے. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. اچھی بات ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے پہلی تفسیر کی پہلی قسم آپ لوگوں کے سامنے بیان کی, وہ کس اعتبار سے؟ لوگوں کی معرفت کے حساب سے, لوگوں کے طبقات کے حساب سے, لوگوں کے لیولز کے حساب سے. اب دوسری جو قسم ہے تفسیر کی وہ ہے یعنی تفسیر تک پہنچنے کے اعتبار سے, یعنی ہم تفسیر کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, تفسیر کا حصول کیسے ہوگا, تفسیر کا حصول جو ہے کیسے ہوگا, ہم تفسیر کو جو ہے کہاں سے حاصل کریں گے, کیسے حاصل کریں گے. اس اعتبار سے, اس جانب سے تو اس کی جو ہے دو قسمیں ہیں, اس کی جو ہے دو قسمیں ہیں. عربی میں ہم کہیں گے, عربی میں ہم نے کہا تھا کیا, باعتباری طریق الوصول الیہ, باعتباری طریق الوصول الیہ, تفسیر تک پہنچنے کے اعتبار سے. اب تفسیر موجود ہے, تفسیر بہت ساری تفسیریں جو ہے علماء کرام نے لکھی ہیں, مفسرین نے بہت ساری تفسیریں جو ہے لکھی ہیں. اب ان کی جو تفاسیر ہیں تو کیا ساری تفسیریں برابر ہیں؟ ساری تفسیریں جو ہے ایک جیسی ہیں کہ ہر ایک کا منہج جو ہے ایک ہے؟ تو اب یہاں پر اس اعتبار سے علماء نے اس کی دو قسمیں جو ہے کی ہیں, علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں. تو پہلی قسم التفسیر بالمأثور, التفسیر بالمأثور, اور دوسری جو قسم ہے وہ التفسیر بالرأی. تو یہ جو اعتبار ہے وہ تفسیر کی طرف جانے, اس کو پہنچنے, یا تفسیر کو کرنے, یعنی تفسیر کو کرنے کے اعتبار سے. جو مفسرین نے تفسیر بیان کی ہیں, تفسیریں لکھی ہیں, تو اب ایک طالب علم کو ان تفسیروں کی طرف جو, اب مثلا کوئی بھی تفسیر کی طرف وہ جانا چاہتا ہے, کوئی بھی تفسیر کو اختیار کرنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, تو طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تفسیر کے اندر اس اعتبار سے کیا کیا قسمیں ہیں. کہ ہر ایک کی تفسیر تو کیا ہر ایک کی تفسیر جو ہے ایک ہی منہج پر قائم ہے؟ کہ ہر ایک نے تفسیر ایک ہی انداز میں کی ہے؟ نہیں. تو اس طریقے سے جو بنیادی دو قسمیں ہیں تو ان کے اندر تفسیروں کو تقسیم کیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جیسا کہ میرے سامنے جو عربی موجود ہے, عربی عبارتیں موجود ہیں, عربی کتاب موجود ہے. یہ جو ہے کتاب ہے فصول فی اصول التفسیر. تو اس کا ترجمہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, تو آپ ذرا اس کو جو ہے نوٹ کریں, اس کو جو قلم بند کریں, چونکہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے تھوڑا جو ہے لمبا وقت جو ہے درکار ہے. تو اس لیے جو ہے آپ لوگ اس کے نوٹس جو ہے تیار کریں. آپ لوگ جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ میں اس کے بعد کے جو مباحث ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم شیخ کی کتاب سے, شیخ ارشد بشیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے, اور اس پر جو ہے اپنی تعلیقات کو جو ہے بیان کریں گے.
تو اب शेख लेकिन थोड़ा अरबी वर्ड्स लिखेंगे तो बेहतर होगा ना, वो हम लोग को बिना देखे लिखने थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो अरबी टेक्स्ट आप लिखने के लिए बोल रहे हैं? जी जी। अच्छी बात है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं, अच्छा तो ये जो है हमने कहा कि बिअतिबारी तरीक़िल वसूली इलैहि, तो ये पहली चीज जो है अत-तफसीर, हमने कहा अत-तफसीरु बारकल्लाहु फीकुम, तफसीर बिल मअसूर और तफसीर बिक़राए, उसकी तौदीह कर देंगे? बारकल्लाहु। जी जी मैं आ रहा हूँ। अभी यहाँ लिख के जो है ये पहली किस्म है जो मैं लिखा है तफसीर बिल मासूर, दूसरा जो है अत-तफसीरु बिर्राई। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अत-तफसीरु बिल मासूर पहली किस्म है, दूसरी जो है अत-तफसीरु बिर्राई। तो अत-तफसीर बिल मासूर का माना क्या है? और जो मैंने जो किताब कही थी उसका नाम भी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसूलुन फी उसूल। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, जो आप लिख रहे हैं कॉमन इसमें नहीं आ रहा, चैट में लिख रहे हैं ना? हाँ चैट में लिख रहा हूँ मैं। जी जी हाँ, मगर ये आप चेंज करना पड़ता सेटिंग। नहीं आ रहा है शेख, हमको तो अरबी में ही आया है। नहीं शेख, मुझे भी नहीं आया है। अच्छा, मैं यहाँ पर चैट में जो है ये सारी चीजें लिख रहा हूँ इधर। हमको आया है शेख। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वर्ड में भी लिख के जो उसको जो शेयर करूँ इंशाल्लाह। अभी मैंने जो है शेयर किया है, इंशाल्लाह शायद आप लोगों को नजर आएगा। जी शेख, नजर आ रहे हैं। जी शेख आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है किताब का नाम है उसूलुन फी उसूल तफसीर। इसके जो मुअल्लिफ हैं वो हैं मुसाइद, शेख मुसाइद इब्न सुलेमान अत्तैयार हफिज़हुल्लाह। तो ये इस किताब के मुअल्लिफ हैं। माशाअल्लाह उलूमुल कुरान और इन उलूम में माशाअल्लाह शेख की अच्छी जो है तहकीकात हैं और शेख की कई एक किताबें भी हैं माशाअल्लाह। ठीक है, तो अब जो है अब इसकी जो है इसका माना क्या है? तफसीर बिल मासूर हमने कहा कि अत-तफसीरु बिल मासूर, तो हमने कहा कि जो है ये इस तफसीर को पहुंचने के हिसाब से, तफसीर को इख्तियार करने के एतबार से इसकी किस्म। तो अब अत-तफसीर बिल मासूर, ये मासूर असर से है। अल-असर, अल-असर जो है कहते हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, अल-असर यानी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को असर कहा जाता है। जिस तरीके से कि हदीस भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल, और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीरात, और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, तो ये भी जो है आसार, इसको भी जो है कहा जाता है। यानी असर का माना है रिवायत, तो मअसूर यानी मरवी, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। तो ये सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
تفسیر کے اندر جو احادیث وارد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہو، یا اسی طریقے سے علماء کرام نے، مفسرین نے، انہوں نے اپنی تفسیر بیان کی ہو حدیث کی روشنی میں، یعنی احادیث کی روشنی میں انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کی، تو یہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اثر کے اندر صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے اقوال بھی جو ہے تفسیر کے مصادر میں سے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال انہوں نے بھی تفسیر بیان کی ہے، تو ان کے اقوال سے، اسی طریقے سے تابعین اور اتباع التابعین سے، تو یہ جو ہے تفسیر بالمأثور ہے، تو یہ خالص تفسیر بالمأثور ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مأثور بھی ہو اور رائی بھی ہو، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بعد میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں گی، کہ جو متقدمین کی جو تفسیریں تھیں، جیسے تفسیر ابن ابی حاتم ہے رحمہ اللہ تعالی، عبد الرحمن ابن ابی حاتم، یا اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے تفسیر ابن المنذر ہے، یا اسی طریقے سے تفسیر عبد ابن حمید ہے، یا اسی طریقے سے تفسیر ابن مردوی ہے، یا اسی طریقے سے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ساری تفاسیر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو یہ تمام جو مأثور ہیں، یہ تمام مأثور ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے پہلا طریقہ ہے کہ جو ہے تفسیر کو لکھنے کا، علماء کرام نے جو تفسیریں لکھی ہیں ان کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے ان کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، جب طالب علم دیکھے گا کسی مکتبے میں کسی بھی تفسیر کو دیکھے گا، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تفسیر کا منہج کیا ہے، یعنی یہ تفسیر بالمأثور ہے، ایسی طریقے سے تفسیر بالرأی ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ اب دوسری جو قسم ہے وہ ہے تفسیر، ہم نے کہا التفسیر بالرأی، التفسیر بالرأی والاجتہاد، یعنی قرآن مجید کی تفسیر رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر، یعنی رائے یعنی اپنی اجتہاد سے تفسیر کرنا، یعنی اپنی رائے سے، یعنی رائے۔ اب اس کے اندر جو دو قسمیں ہیں، اب تفسیر بالرأی کے اندر اس کی دو قسمیں انشاءاللہ بعد میں یہ آئے گا۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ اگر تفسیر بالرأی والاجتہاد، اگر اس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود ہو یا سلف صالحین کے آثار اس پر موجود ہو، تو یہ ان کو کہا جائے گا التفسیر بالرأی الممدوح، یعنی یہ صحیح ہے، مطلب یہ تفسیر یعنی اس کو لیا جائے گا، اس کو اخذ کیا جائے گا، یہ ممدوح ہے، یعنی قابل تعریف ہے، یعنی قابل اخذ ہے، اس تفسیر کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس تفسیر کو لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممدوح ہے، یعنی اس کے اگرچہ کہ اس کے اندر جو ہے یعنی انسان نے جو ہے، مفسر نے اپنے عقل سے، اپنے اجتہاد سے جو ہے قرآن مجید کے آیات کی تفسیر بیان کی ہے، یعنی اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے معانی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اس کے جو معانی ہیں، یعنی اس کے اندر ایک انسان جتنا غور کرے گا، جتنا اس پر تدبر کرے گا، اتنے ہی معانی جو ہے اتنے استنباطات، اتنے فوائد، اتنی چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی، تو اس کی جو ہے یعنی انتہا نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فتح ہے، یا جو ہے ایک انسان کو توفیق ہے، ایک مفسر کو توفیق ہے کہ وہ کتنا جو اس سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلا جو ایک عالم ایک آیت سے ایک معنی سمجھ سکتا ہے، دو معنی سمجھ سکتا ہے، مگر کوئی اور عالم ہوگا جو اس سے ایک 6 معنی نکالے گا، یا جو ہے 10 معنی کو نکالے گا، یا جو ہے 10 استنباطات اس سے نکالے گا۔ تو یہ جو ہے الگ الگ جو ہے ہر ایک کے جو درجات ہیں۔ بہرحال یہ جو چیزیں نکالی جا رہی ہیں، یہ جو چیزیں اخذ کی جا رہی ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے، اگر یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہیں، قرآن مجید اور سنت کے جو مطابق ہے، تو اس کو تفسیر بالرأی الممدوح جو ہے کہا جائے گا، یعنی اس کو اخذ کرنے میں، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو بہت ساری تفاسیر ہیں۔ اب مثلا جو تفسیر ابن جریر ہے،
تفسیر ابن جریر الطبری ہے رحمہ اللہ تعالی، جو سب سے پہلی جامع تفسیر ہے مکمل قرآن کی، ہاں، اور یہ بہت ہی عظیم تفسیر ہے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی کی. تو اس کے اندر جو ہے ان کی رائے بھی ہے. رائے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے مطلب ایسے ہی نہیں، یہ جو ہے الرائے الممدوح ہے، یعنی انہوں نے ترجیح دی ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے اقوال میں اور اس طریقے سے جو تفسیری اقوال کے اندر انہوں نے ترجیح دیا ہے، لغت کی بنیاد پر ترجیح دیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے اختیار کیا ہے، قراءات کی بنیاد پر انہوں نے تفسیر کو اختیار کیا ہے. تو اس طریقے سے السلام علیکم شیخ، اس کی تفسیر برائے کی جو اجتہاد کے ذریعے سے یہ کی گئی ہے، کوئی تفسیر کی گئی ہے، اس کی ایک ایگزامپل دے دیجئے، جیسے جس کو ممدو کہا گیا ہے، تفسیر بالرائے بالممدو، یعنی جو شرعی دونوں کے مطابق جو آتی ہے، اس کی قرآن سے ایک دلیل دیجئے شیخ. جی جی جی. تو ہم نے جو ہے کہا کہ تفسیر بالرأی الممدوح، یعنی وہ تفسیر جو ہے جو ممدوح ہے. اب مثلا جو ہے مثلا ہم نے اس سے پہلے بھی شاید جو ہے بیان کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر بہت ساری معانی جو ہے علماء کرام نے بیان کیا ہے، بہت سارے معانی جو ہے علماء کرام نے اخذ کیا ہے. تو ان میں سے ایک معنی جو ہے یہ ہے کہ رب العالمین ہے، رب العالمین. تو انہوں نے اس سے جو ایک معنی جو اخذ کیا ہے کہ اگر رب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، رب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، تو علی الاطلاق یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کہا جائے گا. الرب یہ جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا جائے گا، یہ الف لام کے ساتھ. الرب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، یا اسی طریقے سے یعنی ہر چیز کا رب اللہ تبارک، رب کل شیء. مگر اگر ہم کسی دوسرے کے لیے بھی جو رب کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر رب کا لفظ جو کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، والدین کے لیے بھی آیا ہے رب کا لفظ. والدین کے لیے جو ہے کہاں ہے؟ رب الاسرہ، رب البیت. ہاں جی جی، رب المنزل جیسے کہتے ہیں، یا ربت المنزل عورت کے لیے جو کہتے ہیں. تو اس لیے اب یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا تھا کہ جو کہیں قرآن میں آیت ہو تو آپ بتائیں، یہ میں کہہ رہا تھا. اچھا، تو اب جو ہے یہ رب، ہاں یہ سورۃ الکہف میں بھی آیا نا؟ جی جی، بہت ساری سورہ یوسف میں بھی جو کئی ایک آیتیں ہیں. ہاں جی، سورہ یوسف میں. جی 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 جی. تو اب یہاں پر علماء کرام نے کہا کہ اگر اس کی اضافت کی جائے تو دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس چیز کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اس کے حساب سے، ٹھیک ہے نا. جیسے رب المنزل، تو منزل ایک جو ہے خاص چیز ہے، تو اس کی طرف اضافت، چونکہ اصل رب کا معنی کیا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی مدبر، یا اسی طریقے سے سید، اسی طریقے سے جو ہے مربی. تو ان معانی میں وہ ربت البیت ہو، یا اسی طریقے سے رب المنزل ہو، یا اسی طریقے سے جیسے سورہ یوسف کے اندر کہا گیا کہ احسن انہ ربی احسن مثوائی، انہ ربی احسن مثوائی اذهب الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن. تو قرآن، تو سورہ یوسف کے اندر کئی ایک آیتیں ہیں. تو اب یہاں پر ایک استنباط علماء کرام نے یہ بھی کیا، اور ایک استنباط جو علماء کرام نے، مطلب یہ اجتہاد ہے ان کی جو ہے عقل سے ہے، ان کی جو ہے رائے سے ہے. اب جیسے ایک عالم نے جو استنباط کیا الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے کہا کہ سب سے افضل صیغہ جو ہے حمد کا، سب سے افضل کلمہ حمد کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہے. وہ اس لیے کہ جو یہ سب سے قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، تو اس لیے جو ہے یہ سب سے افضل ہے. تو اس قسم کے جو ہے معانی ہر آیت کے اندر جو ہے وہ مفسر اپنی قدرت کے حساب سے، اپنی یعنی اپنے علم کے حساب سے، اپنے علم کی گہرائی کے حساب سے، اپنے جو ہے تخصص کے حساب سے
اس پر بہت سارے معنی جو ہے ظاہر ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو معنی جو بیان کیا جا رہا ہے کہ واقعی جو ہے یہ صحیح ہے دوسرے نصوص کے ساتھ, اس کا کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے, اس کا کوئی جو تعارض تو نہیں ہے. اگر تعارض نہیں ہے تو الحمدللہ اس کو جو ہم کہیں گے ممدوح, اس کو ہم کہیں گے ممدوح. تو ہم نے اس کی مثال دی تفسیر ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی. اس کے اندر جو مأثور بھی ہے, اس کے اندر رائی بھی ہے, اس کے اندر رائی بھی ہے. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معلش تھوڑا ایک ضروری. تو ہم نے کہا کہ جو ہے التفسیر بالمأثور والرائے, یعنی ایک انداز سے جو ہے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر, اس کے اندر جو ہے مأثور بھی ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے رائے بھی ہے. اسی طریقے سے یعنی بہت ساری تفاسیر ہیں. تفسیر امام ابن عطیہ رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے, اور پھر اسی طریقے سے یعنی امام بغوی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے معالم التنزیل, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے شامل ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ہے شامل ہوتی ہیں. اب دوسری جو قسم ہم نے بیان کی التفسیر یعنی اس کے اندر ایک تو ممدوح ہم نے کہا, کہ دوسرا جو ہے مذموم, دوسرا مذموم. تو مذموم کیا, مذموم کا معنی یعنی مذمت والی, یعنی التفسیر بالرأی المذموم, یعنی مذموم رائے, یعنی غلط رائے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا اسی طریقے سے جس میں صرف اپنی ہوا ہو, یعنی اپنی عقل سے, یا اسی طریقے سے قرآن مجید کے نصوص کو پھیر کر اس کی غلط تعویلات بیان کر کے جس آیات کے اندر جو معنی موجود نہیں ہے زبردستی قرآنی آیات کو جو اس پر محمول کرنا, یہ جو ہے حقیقت میں تفسیر بالرأی ہے, مگر یہ کیا ہے, مذموم ہے. مگر یہ مذموم, مگر یہ جی ہاں, مگر یہ جو ہے کیا ہے, ہوا پر مبنی ہے, اس کا جو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, تو اس لیے جو ہے یہاں پر یہ ہاں جی معذرت کے ساتھ جیسے کہ سورۃ الماؤن کی تفسیر میں بعض شیعہ حضرات فویل للمصلین اس کی تفسیر غلط نکالتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے پر ہلاکت ہے. ایسے یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی کس کو ہلاکت کا سبب بیان کیا گیا ہے, اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ تفسیر بالمضموم میں آئے گا نا, فویل للمصلین کا, جو یہ غلط. بالکل بالکل, یہ تفسیر جو ہے بالمضموم بھی ہے, اور پھر اس طریقے سے تحریف بھی ہے قرآن مجید کی آیتوں کی. ہاں, توہین بھی ہے, اور یہ مضموم ہی ہوگا نا یہ. جی جی, مضموم بھی ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ تحریف ہے, چونکہ جو اس کے بعد اللہ نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, صرف یہ اسی کو دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہلاکت ہے, اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. جی جی, اس سے بڑھ کر جو ہے یعنی ان کا یعنی مثلا جو ہے ان کے تفسیر بالرأی المذموم میں کون لوگ آئیں گے, وہ تفسیریں آئیں گی جو بالکل قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف ہیں. یعنی قرآن مجید کے معانی کو ہٹا کر مثلا جو ہے ہر آیت کے اندر وہ لوگ کیا ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو حسن اور حسین کے بارے میں جو ہے مثلا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا, تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد 10 ہمارے ائمہ ہیں. تو اسی طریقے سے بہت ساری آیتوں کی انہوں نے تحریف کیا. مثلا جو جہاں پر بھی جبت اور طاغوت کا لفظ ہے قرآن مجید سورہ النساء کے اندر اللہ نے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ, تو انہوں نے اعوذ باللہ اس سے مراد کہا کہ جو ہے اس سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. تو اس طریقے سے تو التفسیر بالرأی المذموم میں پہلے درجے پر ایسے جو فرقے ہیں ان کی تفسیریں آتی ہیں. تو ان میں رافضہ ہیں,
राफिदा और फिर इसी तरीके से खवारिज हैं, खवारिज की तफसीर है, क्योंकि उन्होंने जो आयतें कुफ्फार पर हैं उन आयतों को उन्होंने मुमिनीन पर जो फिट किया। तो ये इनकी तफसीर जो है ये भी तफसीर बिर्राइल मज़मूम है, यानी इनके पास कोई हुज्जत नहीं है इस तफसीर की, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर, ना ही जो सहाबा किराम, बल्कि सहाबा किराम को ये लोग जो है यानी औज़ु बिल्लाह यानी गाली देने वाले, काफिर कहने वाले, या इसी तरीके से रवाफिज़ भी, या इसी तरीके से जितने बातिल फिरके हैं बातिनी, और बातिनी फिरके से वो कहते हैं कि जो रोजे से मुराद जो है यानी अपने नफ्स को जो है काबू में करना, रोजे से मुराद हकीकी रोजा नहीं है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, इससे मुराद यानी नफ्स को जो है कंट्रोल में लाना। इस तरीके से हज से मुराद यानी औज़ु बिल्लाह मज़ारों की तरफ जाना या उनके बड़े लोगों की तरफ जाना, उनकी ज़ियारत करना, इससे ये मुराद है। तो इस तरीके से जितनी इस किस्म की जो तफसीरें बातिनी तफसीरें हैं या गलत तफसीरें हैं, जो बातिल फिरकों की तफसीर है, जो महज़ जो है सिर्फ अकल की बुनियाद पर या अपने हवा नफ्स की जो है नफ्स परस्ती की बुनियाद पर या एक खास अकीदे की बुनियाद पर, ये तो एक तो ये सारे कुरान में हो सकता है, सारे कुरान की आयतों के साथ हो सकता है, या जो है खास आयतों के साथ भी हो सकता है। मसलन जैसे आयातुस सिफात की तहरीफ करना, मसलन जो अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा के ताल्लुक से ये कहना कि इस्तिवा जो है यानी क्या है हमको नहीं मालूम, या ये कहना कि जो इस्तिवा का माना औज़ु बिल्लाह इस्तौला अरबी में, इसी तरीके से इस्तिवा का माना जो है ये कहना कि ये जो है तशबीह है, या जो है हमको इससे तशबीह समझ में आती है। तो ये सारे मानी चाहे वो खास आयतों के सिलसिले में हो या जो है आम हो, ये दोनों जो है बातिल हैं, ये दोनों जो तफसीर बिर्राई अल मज़मूम में शामिल और दाखिल होते हैं। तो इसलिए इन दोनों से इज्तिनाब जो है मतलब ऐसी तफासिर को जो है बिल्कुल यानी इनसे जो आदमी जो है दूर रहे जो बातिल फिरकों की है। अलबत्ता यानी बाज जो है जो तफसीर बिल मासूर की जो है के लोग हैं, मसलन उन्होंने उसके अंदर जो मासूर भी जिक्र किया और जो इस किस्म की जो तावीलात भी उनके अंदर मौजूद है, जैसे जो है मुअतज़िला की तफसीरें हैं, मुअतज़िला की तफसीरें हैं, या इसी तरीके से अशाइरा की तफसीरें हैं, जैसे तफसीर राजी की जो तफसीर है मफातिहुल गैब, या जो है तफसीरुल कबीर, या इसी तरीके से ज़मख़शरी की जो किताब है अल कश्शाफ। तो ये खास अकीदे के साथ इन्होंने जो इन किताबों की तालीफ की हैं, तो इसलिए ये भी जो है इसके अंदर यानी खैर तो है, मतलब इनके अंदर जो खैर भी है, मगर जो है इस किस्म की तअवीलात और तहरीफात और तफसीर बिर्राइल मज़मूम ये भी मौजूद है। तो ये एक दूसरी जो है किस्म है तफसीर की, किस एतबार से? तफसीर के मनहज के एतबार से, तफसीर को तक पहुंचने के एतबार से, तफसीर को देखने के एतबार से, तो ये दूसरी किस्म है। जी, कुरान मजीद तफसीर बिल मासूर का माना जो है वही है कि कुरान मजीद की तफसीर कुरान से और फिर इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और सहाबा किराम के आसार और उनके अक़वाल से और ताबिईन और अतबाउ ताबिईन के अक़वाल से, तो ये जो है तफसीर बिल मासूर का माना है। तफसीर बिल मासूर का सहाबा किराम के अक़वाल के मुताबिक कोई एक आयत का दलील दीजिए ना। जी, बहुत सारे सहाबा किराम के जो है अक़वाल हैं तफसीर के अंदर, यानी हम जो है तफसीर के मसादिर में जो बयान करेंगे, तफसीर के मसादिर में हम बयान करेंगे कि तफसीर जो है पहले तफसीर करने का पहला तरीका जो है तफसीर अल कुरान बिल कुरान, दूसरा जो है तफसीर अल कुरान बिल हदीस बिल सुन्नह बिल हदीस, तीसरा तफसीर कुरान बि अक़वाल सहाबा। हाँ, तो आप जो है कोई भी तफसीर की किताब जो खोलेंगे जो 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 मासूर तफसीर पर जो जमा की गई है, मसलन जो है अद-दुर्रुल मंसूर अगर आप खोलेंगे जो इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ताला की किताब है, तो हर आयत के अंदर सहाबा किराम के जितने अक़वाल हैं वो सारे अक़वाल जो आपको जो मिलेंगे तकरीबन। तो वो बहुत सारे अक़वाल हैं, बहुत सारे अक़वाल जो हर आयत के अंदर जो है उनके हाँ जी अक़वाल। मसलन जो है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाहु समद में
اللہ الصمد میں سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے اندر جو ہے انہوں نے تفسیر جو ہے بیان کی کہ الصمد کا معنی من لا جوف له من لا جوف له. ہاں من لا جوف له یعنی جوف کہتے ہیں یعنی ہول پیٹ 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 یعنی ہاں جس کے اندر جو ہے خالی ہو ہول جس کو کہا جاتا ہے. ہاں جو اب جیسے انسان کے پیٹ کو جو ہے جوف کہتے ہیں بطن کہتے ہیں تو یہ جو ہے جوف ہے. جوف کا معنی یعنی خالی. تو یہ معنی جو ہے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا اور اس کے جو دوسرے صحابہ کرام نے بھی جو کئی معنی جو ہے بیان کیے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے فلق کے معنی کئی ایک معنی جو انہوں نے جو بیان کیے. کوئی کسی نے جو قمر کا معنی بیان کیا. تو اور اس طریقے سے جو کئی ایک جو ہے معانی جو ہے انہوں نے بیان کیے ہیں. تو جدید جو مفسرین ہیں یعنی ان کے ساتھ بھی ہم یہی جو معاملہ اختیار کریں گے. یعنی ان کی جو تفسیر ہے اگر یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے آثار کے موافق ہے صحابہ کرام کی تفسیر کے جو موافق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کی تفسیر کو جو لینے میں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ جو ہے کون جو فیصلہ کرے گا؟ یہ وہ جو فیصلہ کر سکتا ہے جس کے پاس یعنی کتاب و سنت کا علم ہو. جی ہاں شریعت کا علم ہو. اسی طریقے سے جو ہے نصوص کا علم ہو آثار کا علم ہو عربی لغت کا علم ہو تو وہی شخص کو سمجھ سکتا ہے. ورنہ جو بہت سارے لوگ جو ہے صرف عربی زبان کو لے کر بہت سارے غلط معنی جو بیان کرتے ہیں. یعنی وہ معنی جو ہے ان الفاظ کا بیان کرتے ہیں جن کو جو ہے صحابہ کرام نے جو بیان نہیں کیا. جن کو بس آپ جو ہے میں تفسیر لیتے وقت جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت گہرائی میں جا کر کے تفسیر ایک لیتے ہیں یعنی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہی رہتا ہے. جیسے کہ ابھی الحمدللہ رب العالمین تو رب العالمین کا مطلب جو ہے یہاں پر سارے جہانوں کا رب. اگر ہم جنرل اگر اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو جہانوں میں اتنے جہاں مراد ہیں وہ ساروں کا رب وہ ساروں کا پالنہار. جیسے انسانوں کی دنیا ہے انسانوں کو پال رہا ہے جنوں کی دنیا. تو اس طرح سر ہر کوئی جتنے بھی حیوانات ہیں ان سب کی الگ الگ دنیا. تو اس طرح اگر ہم کھول کر کے بیان کر رہے ہیں تو یہ تفسیر بالماثور ہی ہوگا نا. تفسیر بالماثور ہی ہے چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا العالمین یعنی یہ جو ہے عالم کی جمع ہے عالمین. العالمین یہ جو ہے جمع ہے عالم کی. تو اللہ تعالیٰ کے کئی عوالم موجود ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحابہ کرام کی تفسیر ہے. اچھا ہاں یہ جو ہے صحابہ کرام کی تفسیر ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جو انسان کا ایک عالم ہے ملائکہ کا ایک عالم ہے جنات کا ایک عالم ہے. اللہ تعالیٰ کے جو کئی جو ہے ہزار جو عوالم ہیں جن کو ہم جانتے نہیں جن کو ہم جو نہیں جان سکتے ہیں. تو سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کے کئی جو عوالم ہیں اور جو ستاروں کا ایک عالم ہے. مطلب کئی ایک عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. ان کا خالق ہے ان کا مدبر ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے ان کو جو ہے دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ بالکل جو ہے صحیح ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اہم چیز یہ کہ جو ہے تفسیر اب پہلی بات جو ہے عربی زبان کو جو معلوم ہونا چاہیے کہ رب کا معنی عربی میں کیا ہے اور عالم کا معنی کیا ہے. رب کے جو ہے یہ جو ہے کیا مفرد ہے یا جو ہے جمع ہے. اس طریقے سے عالم جو یہ مفرد ہے یا جمع ہے. یہ ساری چیزیں اگر معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ یعنی بچے کو جو ہے تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی. یا شیخ اس میں ایسا بھی ہے نا کہ جیسے یہ میری بہن نے بتایا تو اس طرح ہمیں خود سے تو کبھی یہ پتہ نہیں چلتا. یہ ہم اپنے علماء سے اور مشائخ سے ہی سنتے ہیں تو پھر ہی ہمیں سمجھ لگتی ہے نا کہ اس طرح ہم جیسے وہ ہمیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تمام اسم عالم آ جاتے ہیں اور تو یہ خود سے تو پتہ نہیں چلتا. رائے میں تو پھر ایسے ہی آتا ہے نا علم حاصل کیا ہو تو پھر نہیں دیکھیے اب یہاں پر رائے جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ جس مثلا جو طالب علم ہے مثلا جو اس کو جو ہے اب معلوم نہیں کہ رب کا معنی کیا ہے یا عالمین کا معنی کیا ہے یا ایا کا معنی کیا ہے نستعین کا معنی کیا ہے. تو اب جو ہے قرآن مجید کے سلسلے میں خصوصاً جب تک علم نہ ہو آدمی کو جو ہے اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. جی بالکل میں بھی ایسے ہی کہہ رہی ہوں. ہاں جی اگر علم ہے تو جو ہے
علم جتنا ہے اس قدر. جیسے جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تفسیر تعرف العرب من کلامها. تو اب عجم بھی جو عربی زبان جاننے والے ہیں, یہ عرب بھی جو ماشاء اللہ عربی زبان جانتے ہیں, طلبہ علم جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, مدارس میں کہیں بھی جو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں, تو وہ بیان کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ رب کا معنی کیا ہے, عالمین کا معنی کیا ہے, ٹھیک ہے. مگر ایک عام آدمی جس کے پاس کچھ بھی مثلا جو علم نہ ہو, تو اس کو جو ہے ان تمام چیزوں کو جو بیان نہیں کرنا چاہیے, الا یہ کہ اس کے پاس علم ہو, اس نے جو صحیح عالم سے جو سنا ہو, تو الحمدللہ اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. شیخ جس طرح ابن عربی کی تفسیر کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلے تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں عشق کی آگ تھی, یا اس طرح کر کے کچھ تفسیر ہے ایسی. جی جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باطل تفسیر ہے. جو ابن عربی, جو عطائی, جو کہ جو ہے غالی صوفیہ میں سے ہیں, بلکہ جو ہے یعنی حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھنے والوں میں سے وہ شخص ہے, تو یقیناً ان کی تفسیر جو ہے بالکل جو باطل ہے. یعنی وہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہے, تو یہ بالکل یعنی کفریہ عقیدہ ہے, کفریہ اور باطل عقیدہ ہے. تو اس لیے ہم نے کہا یہ تمام تفسیریں بالرأی المذموم میں آئیں گی, جس کے اندر کوئی جو تعلق ہی نہیں قرآنی آیاتوں سے. بس قرآنی آیات جو ہے ایک ذریعہ ہے اپنی بات کو بیان کرنے کا, اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو جو بیان کرنے کا ایک ذریعہ جو ان لوگوں نے بنا لیا. تو یہ جو حقیقت میں تفسیر نہیں ہے, بلکہ جو ہے یہ اس کی جو تحریف ہے. یہ قرآن میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ مطلب وہ الفاظ بھی بہت کلیئر تھے کہ جو واقعہ ہے وہ کلیئر ہے, حدیث کے اندر بھی وہ واقعہ موجود ہے. تو ایک تو اس واقعے کی حقیقت ہے, دوسرا عربی زبان کا فہم ہے. جی عفواً, ہاں اپنا جی عفواً آپ کا میں نے میوٹ کر دیا غلطی سے. حسن جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک تو یہ کہ جو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا, پھر صحابہ ایک عربی زبان کا آپ نے کہا کہ اس کے لحاظ سے اس کا معنی کو سمجھا جائے. جی تو یعنی ایک پورا ایک جامع یعنی فریم ورک ہے جس کے تحت کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ ممدود ہو سکتی ہے. آپ نے یہ ورڈ استعمال کیا, ممدوح. میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اس کو انشاءاللہ. الممدوح دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو اسکرین؟ جی ہاں, یہ جو ہے تفسیر بالرأی الممدوح. شیخ آپ 2 میم لکھیں, ایک میم کو رب کر دیجئے. ہاں ٹھیک. دوسرا جو ہے التفسیر شیخ جی ایک سوال پوچھوں؟ جی جس طرح ابھی آپ نے ابن العربی کے بارے میں کہا کہ ہم ان کا تفسیر جو ہے وہ باطل ہے ان کے اس عقیدے کی وجہ سے, تو کیا ہم ان کی جو غلط عقیدہ ہے اس کی وجہ سے ان کی ہر کتاب یعنی چاہے وہ تفسیر, بالفرض یہاں پر تفسیر کی بات ہو رہی ہے, تو ہم تفسیر بھی نہیں دیکھیں گے, یا خاص جو عقیدہ وہ بیان کر رہے ہیں اسی کے متعلق ہم نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیے, جب ایک آدمی کے تعلق سے یہ معروف ہے کہ اس کا جو ہے ایسا عقیدہ ہے جو کہ بالکل جو ہے اسلام کے مخالف ہے اور صحیح عقیدہ نہیں ہے, تو پھر یعنی ایسی تفسیر سے بچنا چاہیے, ایسی تفسیر سے جو ہے دور رہنا چاہیے. کیونکہ الا یہ کہ کوئی جو ہے مطلب اس تفسیر کو دیکھنے والا ایک بہت بڑا عالم ہو, مثلا جس کو سلف کی تفاسیر کا علم ہو, دوسری تفاسیر کا علم ہو, تو ایسا شخص اگر دیکھے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس آلریڈی ماشاءاللہ تفسیر کا علم ہے, تفسیر یعنی سلف کی تفسیر کا علم ہے, اور اس کا عقیدہ الحمدللہ سلفی عقیدہ ہے, عقیدہ سلف صالح پر وہ ہے, سلف صالحین کے منہج پر ہے.
تو جی اب عام طالب علم جو ہے جو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، جس کے سامنے جو کوئی جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو یہ تفسیر کیا ہے وہ تفسیر کیا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں، تو کوئی اس کے اندر معرفت ابھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بالکل وہ یعنی بہت ہی، کیونکہ عام طور پر آدمی جس چیز کو بھی اٹھاتا ہے پڑھتا ہے وہ اپنے ذہن میں جو داخل کرتا ہے، جی اس فکر کو اپنے اندر قائم کرتا ہے. تو اس طریقے سے ابتدائی مرحلے میں وہی چیز پڑھنا چاہیے جو علماء کرام، جو صحیح علماء کرام ہیں سلف صالحین کے طریقے پر، وہ جن کتب کی طرف رہنمائی کریں کتابوں، ان کتابوں کو ہی پڑھنا چاہیے. جی جی یعنی کہ یہ تو ظاہری طور پر جی یہ تو ظاہری طور پر ہمیں عالم لگتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے کہ ہم نے ان کی تحقیق کر کے پھر تفسیر دیکھنی ہے. نہیں اب دیکھیے، اب عالم جو ہے عالم جو اسی کو کہتے ہیں حقیقت میں جس کے پاس جو ہے شریعت کا علم ہو اور جو سلف صالحین کے طریقے پر ہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اس کو جو ہے عالم کہتے ہیں. جی شیخ شاید سسٹر کا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ بھی تو اللہ کی باتیں بتا رہا ہے، وہ بھی تو اللہ کی باتیں بتا رہا ہے، تو دونوں کی بتا رہے، یہ بھی تو قرآن کی تفسیر بتا رہا ہے، یہ بھی تو قرآن کی تفسیر بتا رہا ہے، تو ہم ان دونوں میں فرق کیسا کریں کہ کیا آیا اس کی بات صحیح ہے، کیا اس کی بات صحیح ہے؟ تو وہ کنفیوز ہو جا رہی ہیں، تو شاید اس میں فرق جاننا چاہ رہی کہ ان دونوں میں سے ہم کس کو صحیح مانیں. یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ کن چیزوں سے بے نیاز ہے، تو یہ الگ طریقے سے بتا رہا ہے. تو ہم کس کو صحیح سمجھیں؟ ہم چونکہ ہم کچھ نہیں جانتے، یعنی ان کو ابھی وہ سسٹر جو کہہ رہی ہیں، تو جیسے شرعی علم نہیں ہے ہم کو، یعنی شرعی علم نہیں ہے، تو اگر کسی کے پاس شریعت کا علم ہے، کوئی مدارس سے ہے یا پھر علماء کی جماعت میں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ جان سکتا ہے کہ ہاں یہ صحیح منہج ہے اور یہ غلط منہج ہے، یہ طریقہ کار صحیح ہے. جو ان تمام چیزوں سے پرے ہے تو کیسے یہ کرے گا، اس غلط فہمی کے سے کیسے دور ہوگا، وہ یہ کہہ رہی ہیں. جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر اس توضیح اور بیان کے لیے. حقیقت میں دیکھیے اب یہاں پر الحمدللہ ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تفسیر کیسے کرنا چاہیے، تفسیر کیسی ہونی چاہیے، تفسیر کا طریقہ کیا ہے، تفسیر کا منہج کیا ہے، تفسیر کے اقسام کیا ہے، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے. تو اسی لیے طلب علم یہ جو ہے ضروری ہے. حق کی پہچان یہ ہر انسان پر فرض ہے. تو جیسے انسان جو ہے عام چیزوں کے اندر جو فرق کرتا ہے، مثلا جو ہے چیزوں کی جو بھی ہے عام جو ہے ہم خریدنے میں یا اور چیزوں میں فرق جو ہے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے ہر یعنی آدمی جو ہے عالم نہیں ہو سکتا ہے. یعنی جو بھی مثلا جو جس کی بھی جو ہے مثلا جو ہے داڑھی ہو یا جو پگڑی ہو یا اسی طریقے سے جبہ ہو فلاں ہو، ہر کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے. تو عالم جی ہر عالم جو ہے وہی ہے جو ہے سلف صالحین کے طریقے پر ہو، اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت پر جو ہے قائم ہو، اس کی طرف جو ہے دعوت دینے والا ہو، صحابہ کرام کی جو ہے طریقے پر ہو، سلف صالحین کے منہج کو جو بیان کرنے والا ہو. تو جب ہم اگر دیکھیں گے مثلا جو ہے اگر آپ دوسروں کی جو اگر تفسیریں دیکھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایسی باتیں بیان کرنا جو بالکل یعنی جس کے اندر کیا ہے غلو ہے، مثلا جو ہے ائمہ کے تعلق سے غلو ہے، یا مثلا جو ہے جو بڑے بڑے مشائخ طریقت ان کے پاس جو گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا اور بھی ہو، یا کوئی یہ کہے کہ جو ہے سب کچھ ایک ہی ہے، وحدت الوجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے یعنی بندہ ہی جو ہے یعنی اللہ کوئی چیز نہیں، اعوذ باللہ، یعنی بندہ جو ہے سب جو ہے وہی ہے، یعنی کوئی حلال و حرام کوئی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. یہ جو ہے مبتدی طالب علم کو جو ہے معلوم نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو مبتدی ہیں وہ مشرف نام سنتے ہیں تو ان سے جو متاثر ہوتے ہیں، مگر جو ہے حقیقت میں جو ہے ان کو جاننے والے، ان کو پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے کس قسم کی باتیں موجود ہیں جو کہ بالکل جو ہے اسلام کے مخالف ہیں. اور یعنی علماء کرام نے ان کے تعلق سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے بیان کی ہیں.
تو اس لیے ابتدائی طور پر جو ہے ہم کو ایسی تفاسیر جو اختیار کرنا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ آپ جو ہے اس مرحلے میں تفسیر ابن کثیر جو ہے پڑھیں، الحمدللہ یہ جو ہے تفسیر جو ہے بالمأثور ہے، ہاں الحمدللہ. اور جو ہے ابن کثیر اصل میں کیا ہے، کوئی بھی تفسیر پڑھنے سے پہلے اس کے مؤلف کو دیکھنا چاہیے، اس کے جو آتر ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، وہ جو ہے کیسے تھے، ان کی زندگی کیا تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنا ضروری ہے، تبھی جو ہم کسی بھی کتاب کو اختیار کر سکتے ہیں. تو اس لیے شیخ ایک سوال ہے جی، رائی اور غلو میں کیا فرق ہے؟ رائی جو ہے یہ عقل ہے، یعنی رائی کا تعلق جو ہے عقل سے ہے. انسان جو ہے سوچ کر سمجھتا ہے، رائی یعنی اپنی رائے جو ہے دیتا ہے. ہم جسے رائے کہتے ہیں اردو کے اندر، رائے، آپ کی کیا رائے ہے، یعنی آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی عقل سے جو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور جو آپ نے کہا غلو ایکسٹراڈینری، ہاں غلو جو ہے یہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے اونچا کرنا، جیسے نعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جو ہے غلو کا معنی کیا ہے، مطلب کسی بھی چیز کو اس کی حد سے اوپر لے کے جانا، اس کے مقام سے اونچا اٹھانا. تو اس کو جو ہے غلو کہا جاتا ہے. جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور عبودیت کے درجے سے نکال کر، رسالت کے درجے سے نکال کر العیاذ باللہ الوہیت کے درجے کو پہنچا دیا. جی 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 جی. جزاک اللہ. شیخ میرا ایک سوال تھا، مفتی اور عالم میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ سب مطلب ساری جماعتوں میں مفتی ہوتے ہیں، مطلب جو فیصلہ کرتے ہیں نا، تو کس کو مانا جائے؟ مطلب سلف الصالحین جو سلفی ہے ان کو ہی مانیں گے، لیکن یہ عام سا سوال ہے جو پوچھتے ہیں لوگ، جو کہ ہم لوگ صحیح سے جواب دے نہیں پاتے. مفتی جو ہے کہتے ہیں فتویٰ دینے والے کو، یعنی جو حکم صادر کرے، جو لوگوں کو جو ہے حکم بتائے، مسئلہ بتائے، تو اس کو مفتی کہا جاتا ہے. اور عالم جس کے پاس بھی جو ہے شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے، اس پر جو ہے عالم کا اطلاق ہوتا ہے. تو ہر مفتی عالم ہے، مگر ہر عالم کو جو مفتی ذرا کہنا جو ہے مشکل ہے. وہ اس معنی میں کہ جو ہے مفتی کا درجہ حقیقت میں جو ہے بہت ہی بڑا جو ہے درجہ ہے، چونکہ افتاء معمولی چیز نہیں ہے. افتاء کیا ہے؟ فتویٰ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات کرنا ہے. تو فتویٰ جو ہے ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. تو اس کی اہلیت جو انسان کو، یعنی جب تک یعنی کافی گہرا اس کا علم نہ ہو جائے، مثلا جو ہے 1 سال 2 سال پڑھنے سے یا کوئی کورس یہ نہیں ہے کہ فتویٰ کا جو ہے مثلا جو کورس کر لیے یا یہ کر لیے، اس سے جو فتویٰ دینے کا اہل ہونا ضروری نہیں ہے. تو فتویٰ دینے کے انسان جو ہے اہل تب ہوگا جب اس کے پاس جو ہے کتاب و سنت کا علم، گہرا علم ہو، کئی احادیث اس کو یاد ہو، اس طریقے سے قرآن کی تفسیر اس کو معلوم ہو، صحابہ کرام کے اختلافات اس کو معلوم ہو، صحابہ کرام کے آثار کا اس کو علم ہو. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تب جو ہے انشاءاللہ یعنی ہم جو اس کو جو ہے مفتی کہہ سکتے ہیں. تو شیخ جیسے کہ سنی جماعت میں، تبلیغی جماعت وغیرہ میں سب میں مفتی ہوتے ہیں، تو ان کی بھی رائے مانی جائے گی کیا شیخ؟ نہیں، اب دیکھیے کسی کی بھی رائے قرآن و حدیث کے اگر موافق ہے تو اس کی رائے کو جو لیا جائے گا. قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے. اگر اس کے مخالف ہے تو کسی کی رائے کو بھی نہیں لی جائے گی، چاہے کہ وہ جو ہے بڑے سے بڑے مفتی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اس لیے جو ہے ہمارے پاس سب سے اعلیٰ کتاب و سنت ہے، تو ہم لوگوں کے اقوال کو، لوگوں کی باتوں کو، علماء اور مفتیان کی باتوں کو ہم جو ہے کتاب و سنت کے میزان پر رکھ کر جو ہے تولیں گے. اس میزان پر اگر وہ صحیح ہے ہم اس کو جو ہے قبول کریں گے. تو اصل حجت ہمارے پاس دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بارک اللہ فیک. تو ٹھیک ہے ہمارا، تو ہم انشاءاللہ ہماری بات جو ہے رہ گئی انشاءاللہ تفسیر کے اقسام کے تعلق سے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کو جو ہے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تفسیر، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو ہے تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تفسیر کے جو صحیح اصول ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.